ہماری صلاحیتیں بھی دین اسلام کے لیے لگ جائے، ہمارے اندر بھی یہ اوصاف پیدا ہو جائے۔ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک اشکال ہوتا ہے، جی تبلیغ میں جو لوگ جاتے ہیں، ارے ان کا اجتماع آ رہا ہے، کیوں جاتے ہیں؟ کیا ہمیں نماز کا پتہ نہیں ہے؟ کیا ہمیں زکوٰۃ کا پتہ نہیں ہے؟ ہمیں سب کچھ کا پتہ ہے۔ بھائی اعمال کے شوق کو پیدا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اعمال کا شوق پیدا ہو جائے۔ یہ اوصاف جو میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی، یہ اگر کسی کو یاد ہو جائے تو اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، یہ اس کے عمل میں آ جائے تب اس کی اصلاح ہوگی۔ اللہ کے راستے میں جو نکلتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اوصاف ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ ہمیں یاد نہیں، یاد تو آپ 1 منٹ میں بھی کر سکتے ہو، ہمارے عمل میں آ جائے، ہم عمل کرنے والے بن جائے، یہ اوصاف ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہم اپنی اصلاح کریں اور ہم لوگوں کی اصلاح کی کوشش بھی کریں۔ تو جب ہم اس قسم کے اجتماعات میں جائیں گے اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اللہ کے راستے میں اگر اللہ نے نکلنے کی توفیق دے دی تو عملی زندگی ہم دیکھیں گے وہاں پر۔ اب دور ایسا ہے کہ عمل کا دامن ہمارا خالی ہے، دین صرف زبان پر ہے، زبان سے بولتے ہیں اور عمل کا دامن بالکل خالی ہو چکا ہے۔ اپنے دفاتر کو دیکھتے ہیں تو وہاں رشوت کھلے عام، اور جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ رشوت کو اپنا حق سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، ہمیں دے دو۔ اپنے معاشرے کو دیکھو، سود عام ہے، بازاروں کو دیکھو، وہاں فراڈ اور دھوکہ بازی عام ہے۔ آپ عدالتوں میں جائیں، وہاں عدل و انصاف کا نام و نشان نہیں۔ ہمارے تمام اداروں سے دین نکل چکا ہے۔ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، تب ہمارے ان اداروں کے اندر دین داخل ہوگا اور اسلام داخل ہوگا، جو اسلام کی روح ہے وہ ان میں پیدا ہوگی۔ ویسے بولنے سے بات نہیں بنے گی، اب تو صرف ہم زبان اپنی چلاتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا فرق یہ ہوتا ہے کہ یہاں ہم کسی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی فیکٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں گھر پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہماری زبانوں پہ کیا بات ہوتی ہے؟ اتنے پیسے جمع ہو گئے، اتنا قرضہ ہے، گھر کا اتنا خرچہ ہے، فلاں رشتے کا یہ مسئلہ ہے، یہ سارے دنیا کے معاملے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ اللہ کے راستے میں نکلو گے تو آپ آپس میں بیٹھو گے، جنت جہنم کا تذکرہ کرو گے، قرآن حدیث کا تذکرہ کرو گے، گناہوں کے نقصانات کیا ہے اس کا تذکرہ کرو گے، اعمال کے اندر جو شوق پیدا کرنے والی باتیں ہیں ان کا تذکرہ کرو گے، آپ کو وہ ماحول ملے گا، اس ماحول میں آپ کو عمل کی توفیق ملے گی۔ یاد کرنا کمال نہیں ہے کہ کسی کو 1000 حدیثیں یاد ہو گئی تو بس ٹھیک، بولنا بھی کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ بندہ عمل کرے۔ قرآن نے جہاں پر یہ فرمایا کہ یہ صفات مومنین کی صفات ہے، وہاں یہ نہیں فرمایا کہ جس کو یاد ہے تو وہ مومن ہے، بلکہ جس کے عمل میں یہ باتیں ہیں وہ مومن ہے اور وہ حقیقی مومن ہے۔ تو ہماری صلاحیت دینی اسلام کے لیے صرف ہو جائے، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ کہیں راستے پہ جا رہے تھے، ایک آدمی کو دیکھا جس کو سولی پہ لٹکایا گیا تھا، اس کے ایک ہاتھ کو بھی کاٹا گیا تھا اور ایک ٹانگ کو بھی کاٹا گیا تھا۔ حضرت نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ ایک چور ہے، پہلی دفعہ اس نے چوری کی، اس کے ہاتھ کو کاٹا، دوبارہ اس نے چوری کی، اس کی ٹانگ کو کاٹا، پھر اس نے چوری کی، اس کو سولی پہ لٹکایا گیا۔ انہوں نے جا کر ان کے قدم کو چوم لیا، جنید بغدادی رحمہ اللہ نے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تو ہمیں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، آپ نے ان کے قدموں کو چوما، یہ تو چور ہے۔ فرمایا اس میں ایک صفت ہے جو غلط استعمال ہوئی ہے، اس میں استقامت کی صفت ہے، اس کے ہاتھ کو کاٹا گیا، اس کے پاؤں کو کاٹا گیا، اس کو سولی پہ لٹکایا گیا، لیکن یہ ڈٹا ہوا تھا کہ میں نے چوری کرنی ہے۔ اگر یہی صفت ہمارے اندر دینی اسلام کے لیے پیدا ہو جائے کہ جو بھی ہو ہم دین کی کام کریں گے اور استقامت کے ساتھ کریں گے تو کتنی اچھی صفت ہے، لیکن اس بیچارے کی اصلاح نہیں ہوئی تھی۔
اگر اس کی اصلاح ہوتی تو یہ استقامت والی صفت دین کے لیے یہاں استعمال ہوتی۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں گے اور پوری امت، پوری انسانیت کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ تو اپنی اصلاح کیسے ہوگی؟ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ کم از کم یہ اجتماع جو آ رہا ہے اس میں ہم کوشش کریں، 3 دنوں کا اجتماع ہے، اس میں ہم شامل ہو جائیں اور اس کے بعد ہم کوشش کریں کہ اللہ کے راستے میں نکلیں۔ دیکھیں، یہ نہ سوچے کہ اگلی دفعہ جو اجتماع آئے گا اس میں جائیں گے، یہ بھی نہ سوچے کہ ابھی تو میری عمر 30 سال ہے، 40 ہے، 50 ہے، کوئی 10 سال اور گزر جائے تو اس کے بعد میں اللہ کے راستے میں نکلوں گا۔ ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ موت کا فرشتہ کب آتا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ 10 سال کے بعد ہمیں توفیق بھی ملتی ہے یا نہیں۔ یہ تو ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک باغ تھا جس کے اندر اعلیٰ قسم کے پھل تھے۔ اس نے اپنے ایک وزیر کو کہا کہ اس باغ کے مختلف مرحلے تھے، مختلف حصے تھے۔ اپنے وزیر کو کہا کہ باغ میں داخل ہو جا، اگر اعلیٰ قسم کے پھل آپ لے کر آؤ گے تو آپ کو انعام ملے گا۔ اب جب وزیر باغ میں داخل ہوا، پہلے حصے میں دیکھا تو بہترین قسم کے پھل تھے۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اگلے حصے میں اس سے بہتر ہو۔ وہ اگلے حصے میں داخل ہوا، اس میں دیکھا تو اس سے بھی اعلیٰ قسم کے پھل تھے۔ اس نے سوچا کہ میں اگلے حصے میں داخل ہوتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے پھل زیادہ بہتر ہو۔ چلتے 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 8-10 حصوں کے بعد جب وہ آگے داخل ہوا تو اگلے حصے میں درخت تو تھے لیکن پھل نہیں تھے۔ اب بادشاہ نے یہ شرط لگائی تھی کہ 1 قدم بھی آپ واپس نہیں آ سکو گے، آگے ہی جا کر آپ نے آگے نکل جانا ہے۔ یہی ہماری مثال ہے۔ وہ بیچارہ خالی وہ ٹوکرا لے کر بادشاہ کے سامنے آ گیا۔ یہی ہماری زندگی کی مثال ہے۔ ایک ایک مرحلہ، ایک ایک لمحہ ہمارا گزر رہا ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، یہ سال نہیں اس کے بعد آنے والا سال، اور یا 10 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد اچانک جب موت کا فرشتہ آئے گا ہمیں پھر موقع نہیں ملے گا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ نے اگر ہمیں 60 سال کی زندگی دی تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم پوری زندگی دنیا کے اوپر لگا لیں۔ پوری زندگی اللہ کے دین پر بھی ہمیں وقت لگانا چاہیے، اپنی